طلبہ عزیز آداب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خواجہ احمد عباس کا جو افسانہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا وہ بڑا مختصر افسانہ تھا، کوئی طویل افسانہ نہیں تھا، اور اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون جو بوڑھی تھی، 60 کی عمر تھی، وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اور اس کا جو وہی ایک کردار ہے اس میں، جو مرکزی کردار ہے وہ حقو ہی ہے۔ ان کا نام تھا حکیمن، ان کی عرفیت تھی حقو۔ تو وہ جو ہے وہ اپنے ناتی پوتوں کے، نواسوں کے، سب کے کپڑے بھی دھوتی تھیں، گھر کے کام کاج کرتی تھی، کھانا بناتی تھی، ہے نا، اور یہ سارے کام کرتی تھی، اور ان کی کمر میں خم نہیں آیا تھا، ہے نا، اور ہاں بولتے وقت جو ہے ان کے دانت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ پوپلا پن ضرور آ گیا تھا۔ باتیں بڑے مزے کی کرتی تھی، تو جو ہے وہ شہزادوں شہزادیوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی، بڑے اچھے اچھے قصے سناتی تھی۔ اچھا، ان کو پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ ان کو سمجھ بھی نہیں تھی، ہے نا، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ اتنا ضرور جانتے، مطلب وہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جمہوریت کیا ہے، اشتراکیت کیا ہے، ان کا ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کے پاس جو امانت تھی وہ کیا تھا، ان کے پاس جو چند جو ہے وہ کچھ سونے کی بالیاں تھیں، اور کچھ جو ہے وہ زیورات تھے ان کے اپنے، ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ علی برادران جو تھے، وہ شوکت علی اور محمد علی یہ سب تھے یہاں، ان کے مہاتما گاندھی کے ساتھ میں جب وہ ایک جلسہ ہو رہا تھا، تو یہ جو ہے وہاں تقریریں ہو رہی تھیں، ہے نا، تو خلافت موومنٹ پر جو ہے وہ جو ہے تقریر ہو رہی تھی، تو وہاں یہ جو حکیمن تھیں عرف حقو، یہ بھی جا کر بیٹھتی تھی اور سنتی تھی جا کے، حالانکہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو یہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے سب سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، اس کو کہ انگریزوں کو یہاں سے کیسے بھگایا جائے۔ وہ حالانکہ پوچھتی تھی کہ یہ انگریز کا راج کب ختم ہوگا یہاں سے، ملک ہندوستان سے انگریز یہاں سے کب جائیں گے، اس طرح کے سوال کرتی تھی وہ، تو اور جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ بہرحال اپنی سمجھ کا استعمال کرتی تھی، اور یہ ہے کہ ان کے بچے کہتے تھے کہ اب آپ کام نہ کیا کیجیے، یہ جو چرخہ کاٹتی ہیں اس کو بند کر دیجیے آپ۔ تو یہ دیکھیے ملک سے محبت تھی ان کو اپنے، اور وہ چرخہ کاٹتی تھی اپنے لیے، تو لڑکوں کے کہنے کے، بچوں کے کہنے کے باوجود بھی وہ چرخہ کاٹتی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ منع کیا جب ان کو بچوں نے، تو کہ یہ کیوں کرتی ہیں آپ کی اس عمر میں، نہ کیجیے آپ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ چرخہ جو میں کاٹ رہی ہوں یہ دراصل جو ہے وہ میں اپنے لیے خدر کا کفن بن رہی ہوں، اور میں ان کو، وہ لوگوں کو وصیت کر دیتی کہ جب کبھی میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے اوپر جو کفن تم ڈالنا وہ یہی خدر کا کفن ہونا چاہیے۔ اور یہ بات جو کہہ کے کچھ دن بعد وہ حقو مر گئی، اور جب حقو کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ان کے جنازے میں ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں، اور نہ کوئی جلوس ہوتا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ جمع غفیر ہوتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہوتا ہے، تو صرف ان کے جسم پر ایک عدد خدر کا کفن، یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ زمانہ یاد کیجئے جب جو ہے وہ یعنی مہاتما گاندھی جو ہمارے ملک کے جو ہے وہ سربراہ ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں، ستیہ وادی کہے جاتے ہیں وہ، اور انہوں نے جو ہے تحریک شروع کی تھی، نمک آندولن شروع کیا تھا، اور نمک تحریک شروع کی تھی، اور بہت ساری تحریکیں انہوں نے شروع کی تھی، اور خاص طور سے جو ہے وہ خدر کا جو انہوں نے ایک جو تحریک شروع کی تھی، ہے نا، کہ چرخہ کاٹنے کے جو انہوں نے روایت شروع کی تھی، تو اس سے یہ بتایا جاتا تھا کہ جو لوگ چرخہ کاٹتے تھے، خدر کا جو کپڑا پہنتے تھے، یعنی اپنے ملک کا بنا ہوا کپڑا، اپنی سودیشی لباس جسے کہتے ہیں، اپنے ملک کا لباس ہوتا ہے، وہ لوگ جو پہنتے تھے اس سے وہ اظہار ہوتا تھا کہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، یعنی ہم حب الوطنی ہیں، تو حب الوطنی کا اظہار تھا وہ جو ہے خدر۔ تو حقو بھی جو ہے وہ اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور اسی اظہار کے لیے انہوں نے جو ہے کیا کیا تھا کہ اپنے زیورات تک کے اٹھا کے دے دیے تھے، یعنی عورت کا سب سے بڑی قیمتی چیز کیا ہوتی ہے، اس کا اپنا زیور ہی تو ہوتا ہے، لیکن حقو نے جب زیور دیے تو ان کے جو ہے وہ چہرے پہ نہ شکن آئی اور نہ ان کی کمر خم ہوئی، اسی طرح وہ مسکراتی رہی۔ تو یہ دیکھیے یہ جو جذبہ ہے، اصل میں اسی جذبے کو سلام کیا ہے خواجہ احمد عباس نے، کہ ایک بوڑھی خاتون، اس کے دل میں اپنے وطن سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، وہ جو ہے کیا آرزو لیے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب اس دنیا سے جب ہم رخصت ہوں تو میرے جسم پر جو ہے وہ خدر کا کفن ہی ڈالا جائے، اور جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ یعنی لیکن جو ہیں افسانہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اور حقو مر گئی، اور ان کے جسم پر جو ہے وہ نہ کوئی جلسہ تھا، جلوس تھا، ان کے جسم پر جو ایک عدد صرف کفن ہی تھا۔ تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ان کے لیے ایک مرتبہ کم سے کم بھارت ماتا کی جے ایک نعرہ جو ہے بلند کیا جائے۔ تو بوڑھی خاتون اور اس طرح کی خاتون، ایسی خاتون جو اس زمانے میں تھیں، یہ ان خواتین کو ایک طرح کا خراج عقیدت ہے، خراج محبت ہے،
جو اپنے وطن سے محبت کرتی تھی وہ لوگ، وہ بوڑھی خاتونیں، وہ بوڑھی خاتون سب ہے نا، وہ بوڑھی خواتین وہ جو تھیں وہ اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتی تھیں ہے نا، تھیں اور آج بھی ہیں ایسی خواتین ہندوستان میں جو اپنے وطن کے ذرے ذرے سے محبت کرتی ہیں، انہیں کسی ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، وہ آج بھی اپنے ملک سے وطن سے محبت کرتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی جو ہے علامتی جو ہے وہ بنایا ہے ان کو حکیمن کو ملک ہندوستان کے لیے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اور ایک طرح کا جو ہے وہ آج کی جو نسل ہے اس کو ایک پیغام بھی ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے، اپنے وطن کی ہر چیز سے محبت کرنی چاہیے ہے نا۔ تو یہ جو وطن پر مر مٹنے کی جو جذبہ ہے، اس کا جو جذبہ ہے وہ قائم رہنا چاہیے، بلکہ پروان چڑھنا چاہیے ہے نا۔ زیادہ سے زیادہ اپنے وطن کی چیزوں سے محبت کریں اور اپنے ملک سے محبت کریں، کیونکہ اسی مٹی میں اسے پیدا ہوئے ہیں، اسی میں مر کھپ جانا ہے، جانا یہی ہے، کہیں اور تو جانا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ افسانہ جو ہے وہ حب الوطنی پر مبنی شاندار افسانوں میں شمار کیا جائے گا۔ خواجہ احمد عباس کا یہ افسانہ یعنی حب الوطنی کے حوالے سے شاہکار افسانہ ہے، اس کو جو ہے وہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمیشہ خواجہ احمد عباس کو بھی ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ان کے قلم، ان کے انہی اختصار کے ساتھ میں 2 صفحات 2.5 صفحات میں خواجہ احمد عباس نے سمیٹ کر رکھ دیا ہے حب الوطنی کو، بہترین پیغام دیا ہے اس مختصر افسانے میں۔ یہاں پہ بہرحال یہ کہ اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے جو آپ اس میں الجھیں، چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی تھیں تو کھدر کے کفن پر ہی بیسڈ یہ افسانہ ہے۔ بہرحال یہ کہ میں انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ ہمارے ویڈیوز کو آپ دیکھتے ہیں ان کو لائک کیجئے، ان کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے، تاکہ جو ہے ہمارا یہ چینل زیادہ سے زیادہ پھیلے اور خوب دور تک اس کی جو ہے وہ شہرت ہو جائے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔